اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کی روشنی سے نوازا ہے، اور اگر وہ یہ ہدایت ہمیں نہیں دیتے تو یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت دنیا میں کم و بیش 8 ارب انسانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اربوں انسان 4,500 سال قبل اس سے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اور نہ جانے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 2 انسانوں میں 2 چیزوں کا فرق رکھا ہے۔ ایک نظر آنے والی چیز جس کو ہم ٹینجیبل کہتے ہیں، وہ ہمارے وہ فنگر پرنٹس ہیں جو کہ 2 انسانوں کے کامن نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ اور اگر میں یہ سوال کروں کہ وہ دوسری کون سی چیز ہے جو انسانوں کی کامن نہیں ہے، تو یہ ایک سوال بہرحال ہے۔ وہ انسان کی سوچ ہے جو انٹینجیبل ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن 2 انسان ایک جیسا نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اگر 2 انسان ایک جیسے سوچ رہے ہوتے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی سلطنت، اتنے بڑے بادشاہ پوری دنیا میں جن کی حکمرانی کہ ہواؤں میں، فضاؤں میں جن اور کون کون سی چیزیں، حشرات الارض کہ چونٹیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کچل دیں۔ فتبسم ضاحکا، اور وہ مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ میں یہ بات سن رہا ہوں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ان کی اولاد کا نام نہیں ملتا ہے۔ مولانا نے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اس قدر نااہل تھی کہ آگے اس کا تاریخ میں نام بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کچھ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی رعیت کا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ مکلف نہیں اتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں کسی کو اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جو بات کبھی کبھی ذہن میں ہوتی ہے نا کہ ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے وہ ہمارے جیسے ہوں گے، ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اس کی جدوجہد کرنی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ کرنا ہے، لیکن مکلف نہیں ہے آپ کہ جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبیاں آپ کی اولاد میں آئیں، اور جو خامیاں میرے اور آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری اولادیں اس سے آگے اور اچھی ہوں اور وہ خوبیوں کے مالک ہوں۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ یہ سوچ انسان کو فرعون بناتا ہے، شداد بناتا ہے، حامان بناتا ہے، قارون بناتا ہے، جو بائیڈن بناتا ہے، نتن یاہو بناتا ہے۔ یہ سوچ انسان کو وہ کچھ کرواتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ انسان کو پھر ابو بکر صدیق بناتا ہے، عمر فاروق بناتا ہے، عثمان غنی بناتا ہے، علی مرتضیٰ بناتا ہے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز بناتا ہے، اور پھر سلسلہ چلتا ہے، پھر حسن البنا بھی آتے ہیں، پھر سید ابو الاعلیٰ بھی آتے ہیں، اور پھر اتنے سارے لوگ دنیا میں ہیں کہ جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں لے سکتا ہوں۔ امام غزالی بھی ہیں، تو نہ جانے کون کون لوگ ہیں کہ جن کے نام لینا شروع کروں تو پوری رات گزر جائے، لیکن میں نام نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ سوچ ہے کہ جو انسان کو قاتل بناتی ہے، جو انسان کو جو ہے عادل بناتی ہے۔ یہ سوچ ہے جو انسان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ لے جاتی ہے۔ یہ سوچ ہے جو اسفل سافلین میں لے جاتی ہے۔ یہ سوچ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سوچ ہے جو انسان کو جہنم کے عمیق گڑھے میں لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام کر دیا ہے، ہم نے انسان کو اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ اس کے اندر بدی اور پرہیزگاری دونوں الہام کر دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی آپ کے اندر بیک وقت نیکی اور بدی کی دونوں طاقتیں اللہ نے دے دی ہیں، دونوں صلاحیتیں آپ کو دے دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے یہ بات سمجھائی
کہ قد افلح من زکاہا، کہ فلاح پا گیا کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا. یہ پچھلے سال عید کے کپڑے کیا کیے؟ پھینک دیے ہم نے؟ نہیں، اس کو ہم دھوتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، ہم بار بار دھوتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں. یہ نفس کا تزکیہ اسی چیز کا نام ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ایک بڑی واشنگ مشین لگاتے ہیں رمضان میں کہ جس میں سال بھر کی گندگی، نفس کی گندگی، جسم کی گندگی، سوچ کی گندگی، صلاحیتوں کی گندگی، یہ کبر، یہ اپنے آپ کو آگے لے جانا، یہ ساری چیزوں کو اس لانڈری میں دھلوایا جاتا ہے. یہ آج 27ویں شب ہے. یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اور آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کر سکتے ہیں. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو دبا لیا، جس نے کہا چلتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. آپ دوسرے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. آپ کی جنت انفرادی ہے، آپ کی جہنم انفرادی ہے. اسلامی انقلاب اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں آئے گا، لیکن جنت آپ کو انفرادی جدوجہد سے ملے گی. یہ ممکن ہے کہ اسلامی انقلاب آ جائے اور آپ جہنم میں چلے جائیں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں اسلامی انقلاب نہیں آئے اور آپ جنت میں چلے جائیں. لہذا اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے سب کو انڈیویجول پیدا کیا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ وہ واحد شخص ہیں کہ آپ کی طرح صرف ایک انسان سوچتا ہے اور وہ آپ خود ہے. دوسرا آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا ہے. آپ کی چاہتیں، آپ کا انداز، آپ کی پسند، آپ کا ناپسند، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے الگ الگ رکھا ہے. اسی لیے سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے. اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے وہ شکر کا رویہ اختیار کرے، چاہے کفر کا اختیار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس سوچ کو قابو کرنے کے لیے نظام وضع کیا، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین انسان کی آزادی کو بس تھوڑا سا باؤنڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے قید کر دیتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیتا ہے، آپ کو آزاد چھوڑتا ہے. البتہ ایک حدود، ایک لائن بتا دیتا ہے کہ اس لائن کے ادھر حلال ہے اور اس لائن کے ادھر حرام ہے، بس تمہیں اس میں زندگی گزارنی ہے. حلال کو حلال سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے، بیچ میں مت رہو. اگر اس کے اندر رہو گے تو پھر بہت ممکن ہے کہ اگر قریب رہو گے تو حرام سے حلال میں اور حلال سے حرام میں دونوں میں جانے کا اندیشہ ہے. لہذا حلال کی چیزوں میں الگ ہو جاؤ، حرام کی چیزوں کو الگ کر دو. لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جو بھیجا، اس بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کو رشد ہدایت دی جائے. انبیاء علیہ السلام کارخانے لگانے کے لیے نہیں آئے تھے، انبیاء علیہ السلام کھیتی باڑی سکھانے نہیں آئے تھے. دنیا کو فتح کرنا، دنیا کو جو ہے ریویل کرنا، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جتنی جدوجہد کرے گا وہ چیزیں وہ حاصل کر سکتا ہے. اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہارا ٹائم پیریڈ کیا ہے. یہ جو اصل چیز ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ کو جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہے آپ نے. یعنی میں چاہوں کہ اب میں بہت اچھی میتھس جانتا ہوں، میں بہت اچھا جو ہے فزکس سمجھتا ہوں، تو میں دوبارہ میٹرک کر لوں، میں ٹاپ کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ وقت گزر گیا، وہ گزر گیا. بس آنے والے وقت میں آپ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو گزر گیا وہ گزر گیا، کل مجھے کیا کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص سے دیکھیے اس نے کل کے لیے کیا کیا. واتقوا اللہ، پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ جو ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے اور کون سے ایسے کام کیا جائے، تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی میں ایک صفحہ لے کے نہیں آیا ہوں کہ جس کے اندر میں نے 4 اعمال، 6 اذکار، 8 کوئی باتیں لکھ دی ہیں کہ یہ آپ کو پرچہ مل جائے گا اور آپ اس کو کرنا شروع کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. یہ جنت کیا ہے؟ پہلے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن یہ سمجھا اور بتا کہ یہ جنت کیا ہے. یہ سورہ دہر ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ جنت ہے کیا.
جس جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نے حاصل کرنی ہے، میں نے حاصل کرنی ہے، اور آج ہم یہاں اس طلب میں اور تلاش میں بیٹھے ہیں، اور منتظمین نے یہ موضوع ایسا دے دیا کہ آپ سمجھیں کہ ایک ایک پرچہ بٹے گا اور اس کے اندر سال بھر کی ترتیب ہوگی کہ یہ 4 اعمال صبح کے ہیں، یہ 4 شام کے ہیں، یہ 4 دوپہر کے ہیں، اس کے بعد جنت پکی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جنت ایسی نہیں ہے۔ یہ جنت جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کو جو ہے آزمائشوں سے گھیر دیا گیا ہے، تکالیف سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس کا چاہنے والا سو رہا ہے۔ اور اس جہنم کو جو ہے دل پسندی سے، عیش کوشی سے، نفس کی مرضی سے جو ہے گھیر دیا گیا ہے، اور اس سے بچنے والا اور ڈرنے والا سو رہا ہے۔ یعنی اس بات کی اسے سمجھ نہیں ہے کہ میں جنت میں جانے کے کام کر رہا ہوں کہ جہنم میں جانے کے کام کر رہا ہوں۔ دیکھیں سورہ دہر جنت کے بارے میں کس طرح کی بات کرتا ہے۔ سورہ دہر کہتا ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر۔ جنت کی چھائیں ان پر جھکی بھی سایہ کر رہی ہوں گے، وہ اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، وہ جس طرح چاہیں گے انہیں توڑ لیں گے۔ ان کے آگے چاندی اور برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے۔ ان کو منتظمین جنت میں ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسی کہانی پڑھ رہا تھا، ایسی روایت پڑھ رہا تھا کہ جو کہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں سورہ دہر کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن ہم سے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ قرآن انسان کی آٹو بایوگرافی ہے، انسان کو مخاطب کرتا ہے کہ اے انسان تو کیا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ، تو اپنے آپ کو پڑھ۔ لیکن پھر یہ قرآن اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد پھر 2 جگہ بڑی سخت آیتیں جو ہے وہ انسانوں کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جنت میں جانے کے شوق تو تم رکھتے ہو، لیکن اور تمہیں بتائیں کہ جنت پھر تمہیں کیسے ملے گی۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی جنت کا داخلہ مل جائے گا؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا انداز اللہ کا۔ پہلے جنت کی ساری نعمتیں بتائی، شوق پیدا کیا، اس کے بعد روک دیا راستے میں، کہا نہیں ایسے نہیں ملے گی جنت، تمہاری مرضی سے ملے گی، تمہاری چاہت میں ملے گی۔ ام حسبتم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مرضی چلے گی۔ فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت خباب بن ارد جنہوں نے آرام کی نئی ڈیفینیشن انٹروڈیوس کرائی ہے۔ آرام کہتے ہیں نا، آرام، گدے بچھے ہوئے ہوں، مزہ آ رہا ہو، اور اس کے بعد جو ہے بہترین نیند ہو، تو آرام کی نئی ڈیفینیشن حضرت خباب بن ارد نے جو ہے بتائی ہے۔
حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت خباب بن اراد آتے ہیں اور عمر فاروق یا سیدی کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، سب پتا عمر فاروق کو، پھر بھی پوچھنا ہے خباب یہ بتاؤ ہوتا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ ایمان کی حلاوت پرانے کاموں میں رہتی ہے. جو تم نے مشکل دور کو گزارا ہے نا، اس کو بھولا نہیں کرو. وہ جو تم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کو یاد کرنے کا حوصلہ رکھو. عمر فاروق کو سب پتا ہے. کہتے ہیں خباب تمہارے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ خباب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب میں ایمان لایا تو میں غلام تھا، تو میرا آقا جو ہے مجھے کہتا تھا کہ یہ ایمان چھوڑ دو، یہ دین چھوڑ دو. میں کہتا میں ایسا نہیں کروں گا، چونکہ میں غلام تھا، بھاگ سکتا نہیں تھا میں. اور غلام 24 آور کا ہوتا ہے، نوکر جو ہے 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. ہم لیٹسٹ دور میں جی رہے ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم 8 گھنٹے کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن غلام 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرا مالک جو ہے مجھے پکڑتا، مجھ سے کہتا کہ یہ دین کو چھوڑو، محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. پھر وہ انگارے بچھایا کرتا. انگارے جب دہک جاتے تو مجھے اس کے اوپر لٹا دیا کرتا اور میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور اس کے دباؤ کے نتیجے میں میری کھال پہلے جلتی، اس کے بعد میری چربی پگھلتی اور اس کے بعد وہ انگارے سرد ہو جاتے اور مجھے آرام ملتا. یہ آرام کی نئی ڈیفینیشن ہے، لکھ لیجئے گا اس کو جا کے، سوچئے گا. یہ آرام کی ڈیفینیشن ہے. بچے کہتے ہیں کہ بیڈ صحیح نہیں ہے، بچے کہتے ہیں کہ گھر میں تنگی ہو رہی ہے، بچے کہتے ہیں کہ گاڑی بھی اچھی نہیں ہے، بچے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے. انہیں بتاؤ کہ آرام کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ. وہ خباب بن ارد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خباب بن ارد آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ایک التجا کرتے ہیں. وہ خباب بن ارد، میں اور آپ نہیں. وہ خباب بن ارد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کا بھائی، کہ اللہ کے رسول آگے ہو جاتے ہیں، کعبے کی ٹیک کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں خباب تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، کسی کو لوہے کے کنگوں سے ان کی گوشت کو نوچا گیا ہے، کسی کو آروں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا دین غالب ہوگا، یہاں تک کہ سنا سے لے کے حضرت موت تک ایک عورت، ایک بڑھیا سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، سوائے جو درندے ہیں اس کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور عمر کے زمانے میں ایسا دور آیا ہے کہ ایک عورت آتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اس کی طلب میں، اس کی تڑپ میں رہنا جنت ہے. اگر میں اور آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اعمال کا نام جنت ہے تو سوچتے رہیں آپ. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صدیوں کی غلامی نے ہمارے دین کو مذہب میں کنورٹ کر دیا. یہ کیا بات کہہ دی میں نے؟ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے؟ کسی خاص عقیدے کے تحت مذہبی رسومات ادا کرنا مذہب ہے. ہندو مناتا ہے نا، دیوالی مناتا ہے، اور پتہ نہیں اور بھی اس کی کیا ہے، کہ ہولی تھی، دیوالی تھی. عیسائیوں کا ایسٹر گزرا ہے، ابھی کرسمس آئے گا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ بڑے جوش و خروش سے مذہبی رسومات ادا کی. مذہب کہتے ہیں کسی خاص عقیدے کے تحت جن چیزوں کو ادا کیا جائے وہ مذہب ہے. اور مذہب کسی کا بھی ہو سکتا ہے. دین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ دستور ہے. اور اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے دین حق کو ہدایت کے ساتھ، اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ناگوار گزرے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ پھر سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے شاہد ہے اور کافی ہے. یہ شہادت اللہ کی ہے کہ یہ کام نبی نے کیا اور کرنا ہے اسے. پھر اللہ تعالیٰ آگے سورہ صف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ناگوار گزرے. کتنی دفعہ کہا اللہ تعالیٰ نے؟ 3 دفعہ کہا ہے. کیوں کہا 3 دفعہ؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب وہ کوئی بات
زیادہ emphasize کرنا چاہتے تھے, زیادہ جو ہے اس کو فوکس کرنا چاہتے تھے, زیادہ بتانا چاہتے تھے, تو کتنی دفعہ کہتے تھے؟ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. وہ ہم نے سنا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آتے ہیں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. تو اللہ کے رسول اس وقت وہ حدیث کا ترجمہ بیان کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں رب العالمین نے بددعائیں دی تھی, جبرائیل امین فرشتوں کا سردار لے کے آیا تھا, اور نبیوں کو سردار محمد نے امین کہا ہے. جس میں یہ ہے نا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا, کہ جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا, اور جس کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بھیجا, وہ تباہ و برباد ہو جائیں. میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کیا ہمیں بتا رہا ہے. چونکہ ہمیں نہیں پتا ہے لہٰذا ہم سکون سے پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں, ہمیں بلاتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے کیا رکھا؟ سب سے پہلے میں نے بات کی کہ اللہ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ سوچ کو بدل سکے, آپ کی سوچ کو صحیح کر سکے. پہلی بات یہ تھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ سوچ ہی انسان کو جو ہے یا تو جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس جنت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جنت ہے کیا. تو ہم نے سورہ دہر کا ترجمہ پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے. پھر میں نے فوراً روکا, میں نے کہا کہ اللہ نے جنت کے مزے تو بتائے لیکن جنت میں جانے کا راستہ کہا ہے کہ یہ مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے, روک دیا. اور پہلی بات کیا کی اللہ نے؟ پہلی بات کیا کی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا, حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزرا. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے جو تم میں وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے, اور کون ہے جو اس کے راستے میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرتے ہیں اور جانے لڑاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے راستے میں اگر تم جہاد نہیں کرو گے, قتال نہیں کرو گے, تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا جنت سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لینے سے مل جائے گی؟ ملتی ہوگی, مجھے کیا نہیں پتا, جنت تو میری نہیں ہے نا, جنت تو اللہ کی ہے. لیکن قرآن کریم جو سمجھا رہا ہے, قرآن کریم جو بتا رہا ہے, وہ بڑی عجیب بات ہے. اگر میں یہاں پوچھوں یہاں سے کہ کتنے لوگوں کو روزے کی فرضیت کی آیت یاد ہے, تو سارے لوگ میرے خیال ہاتھ اٹھا دیں گے. کیا ہے روزے کی فرضیت کی آیت؟ کون سی آیت ہے اس پہ فرض کیا گیا ہے؟ بتائیں, زور سے بولیں, کون سی آیت ہے جی؟ ماشاء اللہ, یہ بات سب کو یاد ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے. یہ آیت سن 2 ہجری کی ہے, روزے کی فرضیت کی ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 سپارہ نمبر 2 سیقول اور 176 سے لے کر کے 216 تک کتبہ کی 4 آیت ہے. قصاص کی آیت ہے, وصیت کی آیت ہے, اس کے ساتھ جو ہے یہ روزے کے حوالے سے ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا ہے, وہو کرہ لکم, جو تمہیں ناگوار گزرتا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اور جو چیزیں تمہارے لیے ناگوار ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور جو چیزیں تمہیں پسند ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تم نہیں جانتے. لیکن ہمارے نصاب کے اندر, ہمیں درس و تدریس میں, ہماری چیزوں کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیم پیٹرن کی آیت ہے. کتب علیکم الصیام کے ساتھ کتب علیکم القتال بھی ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ہماری مرضی کی ہے. چلے میں اس کو اور ذرا آسان کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے. کہ اسی سورہ آل عمران کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 130 اور اس سے آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو جہنم میں داخل کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے. لیکن اگر تمہاری چاہت ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم خود جہنم میں جانا چاہو, تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ صاف کہہ دیا کہ یہ چڑھتا بڑھتا سود کھانا چھوڑ دو, پورا نظام سود پہ چل رہا ہے,
اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ جس نظام کو ہم نے سود پہ جاری رکھا ہے، اور جب وہ سود کے نظام کو شرعی کوڈ ختم کرتی ہے تو ہمارے ایسے لوگ ہیں، ایسے حکمران ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہے، لیکن وہ عدالت میں جا کر کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ سود کے نظام کو ہم ابھی چلنے دیں گے. یہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں، یہ کافر نہیں کرتے، مسلمان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو آگ کافروں کے لیے بنائی تھی جو میرا انکار کرتے ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس نظام کے تحت رہتے ہوئے داخلہ مل جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ جنت میں جانے کے اعمال بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے گا. اور پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین تک ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پھر کہا کہ متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ. یعنی بار بار تقوی کا ذکر قرآن کریم میں، بہت ساری چیزوں کی جو تکرار ہے اس کے اندر ایک تقوی کا بھی لفظ ہے، انفاق کا لفظ ہے، جہاد کا لفظ ہے، قتال کا لفظ ہے. یہ وہ چیز ہے، صلاۃ نماز کا لفظ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کریم میں بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، بار بار بتائی گئی. تو یہاں فرمایا گیا کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین تک ہے. یعنی ایسی جنت اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ پھر تمہارے اوصاف کیا ہونے چاہیے. تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، سب سے پہلے تو اس معاشرے میں جدوجہد کرو کہ سود کا نظام ختم ہو. سود جو ہے اس سے تمہیں بچنا ہے، اس کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو جو ہے لگانا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور فرمایا کہ پھر جنت کس کے لیے ہے؟ وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مال کی محبت کو بہت نکالنے کی کوشش کی ہے. قرآن کریم میں ابتداً سمجھا دیا کہ اگر تم یہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ قرآن تمہیں سمجھ میں اسی وقت آئے گا کہ جب تم متقی اور پرہیزگار ہوگے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور آسانی کے لیے بتا دیا کہ متقی اور پرہیزگار کی نشانیاں کیا ہیں. ویسے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، پورے قرآن کے اندر صفات موجود ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کون سے غیب پہ؟ جن کو یہ یقین ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں مارا جائے تو اس کو رزق بھی مل جائے، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ غیب ہے. اس بات کا یقین ہونا کہ ہاں یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یار مرنے کے بعد پھر کیسے رزق ملے گا، یہ جنت کے اندر بندہ کیسے جائے گا، اور شہید زندہ کیسے ہے، اگر یہ غیب کی بات ہے تمہیں یقین میں نہیں ہے، پھر تمہیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو نماز کا قیام کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون. شروع میں بتا دیا ہے یہ جو مال کی محبت ہے نا، جو تمہیں گھیر کر رکھتی ہے اور تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے، اور تمہیں کہتی ہے کہ اس کے بعد میں یہ حاصل کر لوں اور اس کے بعد یہ حاصل کر لوں. کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، باقی تو وارثین کا مال ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دی جائے تو اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اسے ایک اور سونے کی وادی دی جائے، اور اسے ایک اور سونے کی وادی دی جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ سونے کی ایک اور وادی دی جائے، اور اسے ایک اور سونے کی وادی دی جائے تو وہ خواہش کرتا ہے اسے ایک اور سونے کی وادی دی جائے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسانوں کو دور کیا ہے اس کے اندر یہ مال کی محبت بھی موجود ہے کہ جس سے دور کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں. دیکھیں کمزور کا غصہ تو کیا ہوتا ہے، آخر میں آگے بیوی پہ اتار دے گا، لیکن طاقتور کا غصہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، انسانوں کو سزا میں کھڑا کرتا ہے، انسانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیتا ہے، انسانوں کے ساتھ بہت کچھ کرتا ہے. تو غصہ اصل میں اگر دیکھا جائے طاقتور اگر پیے تو وہ زیادہ بڑی بات ہے، ویسے تو کمزور کو ہی پینا چاہیے. لیکن فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ چاہے خوشحال ہو یا بدحال ہو، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں. اور یہ جو معافی ہے، یہ معاف کرنا ہے، یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی عظیم نعمت ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو معاف کر دے اور بھول جائے. کیونکہ جب آپ معاف کر کے بھول کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور جب آپ معاف نہیں کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں،
آپ کی میموری کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, آپ کی یادداشت چلی جاتی ہے, آپ ہر وقت جو ہے قرآن کے اندر رہتے ہیں. یہ سائیکل یہی ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے پازیٹو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے, اور اسی لیے غصہ جو ہے حرام کہا گیا ہے. فرمایا کہ جو وہ غصے کو پی جاتے ہیں قصور کو معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی ان کی تربیت, ان کی دوستی, ان کی اجتماعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کر رہے ہوتے. آگے فرمایا ہے کہ انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے, اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں. یعنی جو سب سے اہم بات ہے جنت میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ غلطیاں انسان کرے گا, بار بار کرے گا, لیکن اس پہ اصرار نہیں کرے گا. یعنی ہم بزنس اس لیے نہیں کریں گے کہ فلاں کے پیسے کو ڈبا کر کے دیکھیں کہ کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بعد میں کہ بھائی آپ کا پیسہ تو ڈوب گیا ہے. ہم زبان کے پاسدار ہونے چاہیے, ہم کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے. ہم لوگوں سے جو بات کریں تو ہم ڈیلیور کریں, ہم جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی جو نشانی جو اور سب سے بڑی خوبی تھی وہ کیا تھی؟ امانت, دیانت, صداقت تھی. وہ نبی پہچانے اسی لیے جاتے تھے. تو یہ جنت میں جانے کے لیے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے. میں کون سی آیتیں اور سناؤں اور کون سی ایسی بات سناؤں؟ اگلا قرآن بھی ہوگا, اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہوگا؟ وہ نیکی کی باتیں کہ جو تمہیں جنت میں لے جائیں گی. لہذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی اسپیسیفک بات کر دی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں جنت میں جانے کے لیے آدمی یاد کرتا ہے, سوچتا ہے. جیسے جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اگر وہ بعمل ہے تو پھر وہ خود بھی کیا جنت میں جائے گا, 10 لوگوں کو بھی سفارش کر لے گا. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو ہیں وہ انسانوں کو جنت میں لے جانے کا شوق پیدا کرتی ہیں. یعنی جب ہم انٹر میں ہوتے تھے, اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی پڑھا کرتے تھے, ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے, تو ایک حدیث جو ہے گزری کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کیے وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک شوق تھا. اس وقت دوست تھے, بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, طے کیا کہ یہ کام کریں گے. فزکس یاد کرتے ہیں, کیمسٹری یاد کرتے ہیں. آپ کو میت نصیب ہو جائے دوستوں کی تو سارے کام ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جیسا دوست ہوگا آپ ویسا کام کر لو گے. تو ایسی گیدرنگ ملی کہ اللہ کا شکر ہے کہ انٹر میں نام یاد کر لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 99 نام میں نے الحمدللہ یاد کیے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جنتی ہو گیا. اس وجہ سے اللہ کا دین جو ہے وہ رکھیدا جا رہا ہے, اللہ کے دین کو جو ہے چھوڑا جا رہا ہے. دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اور میں صرف جو ہے صبح شام جو ہے یاد کرتا رہوں وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں پڑھتا جاؤں اور میں کہوں میں تو جنتی. ایسا نہیں ہوگا. یعنی میں نے یہ یاد کر لیا اور صبح شام میں اس کا ورد کرتا رہوں تو کیا جنت مل جائے گی مجھے؟ ایسا نہیں ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت میں جانے کا جو عمل ہے وہ صرف ایک عمل ہے کہ اس قرآن کریم کو اٹھایا جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کو دیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کو برتا جائے. اگر یہ کام میں نے کر لیا تو ٹھیک ہے, اور نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اور اس کے نتائج اسی طرح نکلیں گے کہ ہم پھر دینی مزاج کے بجائے مذہبی مزاج کے ہو جائیں گے, اور پھر ہمیں آسان راستے بتائے جائیں گے. ہمیں کہا جائے گا یہ اور یہ کر لو تمہیں جنت مل جائے گی, یہ اور یہ کر لو تمہیں جنت مل جائے گی. پھر ہم ان چیزوں کی لسٹ بنائیں گے. ہم کہیں گے کہ ہم نے صبح یہ کر لیا, دوپہر میں یہ کر لیا اور شام میں یہ کر لیا, لہذا جنت ہمیں مل گئی. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جنت جس کے لیے میں اور آپ جس کی طلب میں اور آج 27ویں شب میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے. آسان کیا ہے؟ آسان یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تمہیں ہر لمحے بتائے گا کہ جنت میں کیسے جاؤ گے. اور مشکل کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے جو کون ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے اور کون ہے کہ صبر کرنے والے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے کا وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, مارتے ہیں اور مرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ کیا ہے جو توریت میں ہے, انجیل میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرے؟ بس خوشیاں مناؤ, فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پہ جو اللہ نے تم سے کر لیا, چکا لیا.
پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. التائبون، یعنی میں عربی کو پڑھوں گا آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہوگا، یعنی بعض عربی کے الفاظ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سمجھ میں آ رہی، کیونکہ عربی تو خود اردو خود ایک عربی سے ریلیٹڈ ہے. میں تو اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں صرف فوکس کرواؤں گا، آپ ترجمہ خود سمجھیے گا. کہا کہ اللہ کے راستے میں جو جنت کا سودا کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن جب تک وہ لڑ نہیں رہے، مار نہیں رہے، تو ان میں کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ دنیا کی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں اور کہے کہ ہاں جب لڑائی ہوئی تو لڑ لیں گے؟ نہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ رہے ہوں گے. یہ ہے جنت میں جانے کے اوصاف. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے. حضرات محترم، میں سچ بتاؤں کہ مجھ سے گفتگو اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ میرے برابر میں جو شخصیت بیٹھی ہے میں نے زندگی بھر انہیں سنا ہے، لیکن مجھے آپ لوگوں نے یہاں کھڑا کر دیا، میں بڑی مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں. میں ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کروں گا. میرا مقام نہیں ہے یہ، میں ایک طالب علم ہوں، اور ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارے علماء کرام جو ہمیں رشد و ہدایت کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. یقیناً وہ آگے بھی آپ کو بتائیں گے. بس ایک حدیث سنا کر کے میں گفتگو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. سرکش کس کو کہتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جب آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ بدکنا شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا سرکش ہو گیا. یعنی عورتیں محبت کے ساتھ، بیوی کا درجہ ہے، ماں کا درجہ ہے، بہن کا درجہ ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. اور مولانا اس کی تشریح بتاتے ہیں، قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا پابند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے بنایا. تو فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. آج کا جو میڈیا ہے، آج کی جو تعلیم ہے، آج کی جو تربیت کا انداز ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہم ایکول ہیں، ٹھیک ہے، جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، میرا جسم میری مرضی ہونی چاہیے. اور اس چکر کے اندر پھر کیا ہو رہا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلا و طلاق کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے. اب فاسق کیا ہے؟ اس کو قرآن کریم سے اگر ہم سمجھے تو ایک آیت سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فاسق کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ صرف گناہی میں مبتلا رہے، بلکہ اگر تمہارے اندر نیکی کی وہ ساری چیزیں، وہ محبتیں، رب، جہاد اور نبی سے بڑھ جائے تو وہ بھی فسق ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و قارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے مان پر جانے کا خوف ہے، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں محبوب ہے، اس میں سے کوئی حرام بات نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور یہی وہ اسٹیٹس ہے جس کے لیے میں اور آپ زندہ ہیں. ہمارے نوجوان اسی کی تلاش میں، اور یہی ہم کچھ ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں یہی بتانا چاہتے ہیں. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز تر ہیں، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز تر ہیں، وہ ساری چیزیں جو حلال اور جائز ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری عورتیں جو ہیں سرکش ہو جائیں گے، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا شدکم، اس سے برا وقت آئے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے برا وقت کیا آئے گا؟ کہا کہ تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرو گے، نہ تم نیکی کرو گے نہ برائی سے روکو گے. تو صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا وقت آئے گا؟ آپ نے کہا شدکم، اس سے برا وقت آئے گا. پوچھا اللہ کے رسول اس سے برا وقت کیا ہے؟ کہا کہ جب تم نیکی کو برائی سمجھا کرو گے اور برائی کو نیکی سمجھا کرو گے. یعنی تمہارے جو کسٹمز ہیں، تمہارے جو گھر کی چیزیں ہیں،
جو تمہارے معاملات ہیں، جو تمہارے رسم و رواج ہیں، وہ گناہ بھی تمہیں ثواب لگیں گے کہ تم جو ہے اپنی محفل میں مجھے بلاؤ گے اور اس کے بعد جو ہے لائٹیں بند کر کے ریمپ کے اوپر دلہا دلہن کو چلاؤ گے اور پورا فوکس ہوگا، اور پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے کو بھی کہا جائے گا اندھیرا ہے دیکھ لو. میں آپ کے گھر میں آ جاؤں بغیر کھٹکا کیے، ڈرائنگ روم میں آ جاؤں، کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ کیا اشر کریں گے؟ اور آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، اپنی محفل میں بلایا ہے، اور اس محفل کے اندر دلہا دلہن کو میوزک کے ساتھ جو ہے اور آپ ریمپ کے اوپر چلا رہے ہیں اور لائٹیں بند کی ہوئی اور سب سے کہہ رہے ہیں دیکھو. اور یہ فخر ہے، یہ اس لیے کہ یہ کلچر ہے، یہ پیسہ ہے، یہ دعوت ہے. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو لوگ مجھے نکو سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے، کہیں گے جاہل آدمی، اس کو کچھ آتا ہی نہیں. یہ ہمارا فخر ہے. تو پھر فرمایا کہ جو تم گناہ کو نیکی سمجھو گے اور نیکی کو گناہ سمجھو گے. صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا اشدکم، مجھ سے ہی برا ہوگا. پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے برا کیا ہوگا؟ کہا تم بزور برائی کیا کرو گے، بزور، یعنی تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم گناہ کرو، اور تم جو ہے تمہیں نیکی سے روک دیا جائے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، جان مال یہ وہ ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پی ایس ایل جیسی بکواس جگہ پہ ہم جھنڈا نہیں لہرا سکتے. اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن ایک جھنڈا لہرانا تو آپ جھنڈا نہیں لہرا سکتے. میرے بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے فتنے نازل کرے گا کہ عقل و خرد والے حیران و شجدہ رہ جائیں گے. پھر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پھر کیا ہو رہا ہے، پھر معاشرہ کہاں جا رہا ہے، پھر اولادیں کیسے بگڑ رہی ہیں، پھر کرپشن کیا ہو رہی ہے، پھر قتل و غارت گری کیا ہو رہی ہے، پھر اللہ کے عذاب کی کون سی شکلیں آ رہی ہیں. پھر عقل و خرد والے بھی حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے. اور میں لازمی آخری یہ بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس قرآن کو اگر آپ نے نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اس کی تعلیم کو نہیں دیکھا، تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. کہ شہید محمد مرسی اپنی شہادت سے قبل جو ہے جیلر سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن دے دو، مجھے قرآن پڑھنا ہے. تو جیلر کہتا ہے کہ سی سی صاحب جو آج ہمارے مصر کے صدر ہیں، کہتے ہیں سی سی صاحب نے منع کیا، آپ کو کوئی چیز دی نہیں جائے گی. تو محمد مرسی جو ہے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تو میں تو حافظ قرآن ہوں. جیلر کو جھٹکا لگتا ہے، کہتا ہے حافظ قرآن ہو تو مانگ کیوں رہتے؟ کہتے ہیں میں اس کو چومنا بھی تو چاہتا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی تو لگانا چاہتا تھا، وہ تم نہیں کرنے دو گے، لیکن میں قرآن پڑھنے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ اپنے دلوں کے سیسیوں سے پوچھیں کہ جس نے آپ کو قرآن سے روکا ہوا ہے. اپنے دلوں کے سیسیوں سے پوچھیں کہ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے قرآن کی 3 آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا. صحیح ہے، ثواب ملتا ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، ثواب ملتا ہے، لیکن جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں یہ اپنے دلوں میں بیٹھا لو کہ اس قرآن سے تمہیں جوڑنا ہوگا، اور یہ رمضان کے بعد بھی قرآن کو پڑھنا ہوگا. یہ آخری رات نہیں ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنا ہے. تو تمہاری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ تم پر ایسی رات گزر جائے کہ تم نے 3 آیتیں نہ پڑھی ہوں، اس کے ترجمے کو نہ دیکھا. اگر تم یہ کام کر لو گے پھر تمہارا شوق تمہیں خود بہت سارے کاموں میں لے جائے گا. تم حدیث کا بھی علم لو گے، تم محفلوں میں ہی بیٹھو گے، تم مجھ سے بھی جاؤ گے، کیونکہ جب آدمی پڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس میں چیزیں آتی ہیں، کوئی نئی نئی بات آتی ہے تو پھر اس کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ تو میں عالم دین نہیں ہوں، میں کس سے پوچھوں. پھر وہ ان کی محفلوں میں جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، پھر دین کا ایک کلچر بنتا ہے. لیکن خدا کے لیے دین کو دین سمجھو، دین کو مذہب نہیں سمجھو. اگر چند عبادات کو مذہب سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مطلوب تو وہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کیا جائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ناگوار گزرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس قرآن سے جو ہے پرنور کر دے، ہماری سوچ کو بدل دے. وہ جو میں نے ابتداءً آپ سے بات کی ہے اس میں گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں 2 انسانوں میں 2 چیزیں کامن نہیں رکھی ہیں. ایک فنگر پرنٹس کامن نہیں رکھے اور دوسری سوچ کامن نہیں رکھی ہے. اسی سوچ کو بدلنے کے لیے انبیاء اسلام کا سلسلہ رہا، اور اسی سوچ کے بدلنے کے لیے ہم یہاں اور آپ بیٹھے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اس رات کی برکتیں ہمیں نوازے، اور ہم سے وہ کام لے لے کہ جس میں ہماری فلاح و نجات ہو، اس دین کی سربلندی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.